ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نعمة الله بعد حمد الصلاة۔ آج کا ہمارا عنوان ہے نماز قائم کرو۔ سبحان اللہ۔ آپ نے یہ جملہ چھوٹا ہی سمجھا ہے، ابھی اس کی میں نے ڈیفینیشن وضاحت کرنی ہے تو یقیناً آپ خوش ہو جائیں گے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جہاں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے وہاں نماز قائم کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے حکم کیا صاحب ایمان کو کہ تم نماز قائم کرو۔ میری طرف دیکھیے گا، جو شخص یہاں پہ ہاتھ باندھے ان کے جو احباب ہیں وہ بھی یہی دعوت دیتے ہیں کہ نماز قائم کرو، اور جو تحت السرہ یعنی ناف کے نیچے ہاتھ باندھے وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو۔ اچھا، کچھ ایسے احباب ہیں جو ہاتھ باندھتے ہیں نہ سینے پہ اور نہ ہی ناف کے نیچے، وہ بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو۔ دوسرے اینگل سے سمجھیں، ایک وہ ہے جو اذان سے پہلے اور نہ ہی اذان کے بعد درود نہیں پڑھتا، نہ اذان سے پہلے اور نہ ہی اذان کے بعد، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو اذان کو اتنا لمبا کرتے ہیں لیکن ایک سنی ہے جو اذان سے پہلے بھی درود پڑھتا ہے اور اذان کے بعد بھی درود پڑھتا ہے۔ بلکہ جامعہ مسجد نور مدینہ کا یہ خاصہ ہے، ہم نے جب سے ہوش سنبھالا حاجی صاحب سے لے کر آج کے حاجی صاحب تک جو بھی اذان پڑھتے ہیں وہ اینڈ پہ کہتے ہیں دروشی پڑھ کے صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا، بلند آواز سے کہہ لیں صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جہاں سے بھی اور جس مسجد سے بھی اذان کی آواز آئے اس میں یہ لفظ ضرور موجود ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، کہ آؤ نماز کی طرف۔ ہر بندہ نماز کی طرف بلا رہا ہے، چاہے کوئی اذان چھوٹی پڑھے، چاہے کوئی بڑی پڑھے، چاہے اذان سے پہلے کوئی درود پڑھے، چاہے اذان کے بعد درود نہ پڑھے، دعوت ہر کوئی دیتا ہے کہ نماز قائم کرو۔ یہی فلسفہ آج میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ نماز پڑھتے تو سارے ہیں، قائم کون کرتا ہے؟ سمجھیں گے آپ بات کو؟ پڑھتے تو سارے ہیں لیکن قائم کون کرتا ہے؟ اولاً دو چیزیں ذہن میں رکھیں۔ ایک بندہ چاہتا ہے کہ میں امیر بندہ بنوں، بڑا مالدار بندہ بنوں، مجھے یہ بتائیں اس کے لیے اولاً دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ مال کمائے، دوسرا یہ ہے اس مال کو بچائے۔ تھوڑا سا سار اٹھائیں گے، میری طرف دیکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مال کمائے اور پھر اس کو بچائے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، ایک بندہ ایک ویک کا، ایک ہفتے کا 1 کروڑ روپیہ کماتا ہے، وہ بندہ امیر ہے کہ غریب؟ امیر ہے۔ اچھا، اس کا خرچہ 1.5 کروڑ ہے، وہ تو بڑا ہی غریب ہے۔ حاجی احمد صاحب کا وہ تو غریب ہی،
مطلب یہ ہے کروڑ روپے ایک ہفتے میں کمائے اور 1.5 کروڑ روپیہ وہ خرچہ کرے، وہ غریب کیا، وہ تو ذلیل ہو جائے گا، یعنی غریب سے بھی ابتر ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس مال کمائے اور پھر مال کو بچائے، پھر امیر ہے۔ اگر مال کماتا ہے اور اس سے زیادہ خرچ کرتا ہے تو پھر غریب سے بھی غریب تر ہے۔ اور دوسرے اینگل میں سنیے، ایک بندہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا حفظ کرے، وہ پچھلا حفظ کرتا جائے اور آگے پڑھتا جائے، پچھلا بھولتا جائے، آگے پڑھتا جائے، پچھلا بھولتا جائے، حافظ ہو جائے گا نا وہ؟ نہیں جی، کیسے جی؟ وہ جو پڑھتا جاتا ہے وہ بھولتا جاتا ہے۔ حافظ وہی ہے جو پیچھے سے پڑھے اور جب اگلا سبق یاد کرے تو پیچھے سے اسے یاد ہو، وہ ہے حافظ۔ اچھا، ایک بندے نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لینی ہے، اس نے بڑا علم پڑھا، جب ایگزامینر نے ایگزام روم میں بٹھایا تو وہ ایگزام دینے لگا، کمرہ امتحان میں بیٹھ کے امتحان دینے لگا تو جو اس نے پڑھا تھا وہ سارا کچھ ہی بھول گیا، اب لکھنے کو اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے لے گا؟ نہیں۔ مطلب یہ ہے جو اس نے پڑھا ہے اس نے اپنے آپ میں اس کو محفوظ نہیں کیا، بچایا ہی نہیں، بچایا نہیں تو ڈگری نہیں۔ جس نے حفظ کرنے کی کوشش کی اس نے قاری صاحب سے سبق تو پڑھا، لیکن جو پڑھا اس کو یاد کر کے بچایا نہیں تو محفوظ نہیں ہوا، محفوظ نہیں ہوا تو بندہ حافظ نہیں ہوا۔ سادے لفظوں میں آپ کے سامنے بات رکھ دوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز پڑھیں، یہ تو سارے کہتے ہیں پڑھو۔ ہمارے میں بھی کچھ ایسے صوفی موجود ہیں، وہ کہتے ہیں جی پڑھنی نہیں ہے، ہم نے بس قائم ہی کرنی ہے۔ سنی اب ناراض ہو جائیں گے جی، پڑھنی نہیں بس۔ اچھا، ہمارے پاس ایسے صوفی موجود ہیں جو کہتے ہیں ہماری نمازیں مدینے میں ہوتی ہیں، تو کھانا کدھر ہوتا ہے جی؟ پاکستان میں۔ کھانا پاکستان میں، پینا پاکستان میں، اور نمازیں مدینہ میں۔ میں نے کہا ہم مدینے آتے جاتے ہیں تو مدینے کی کھجوریں لا کے دے دیا کریں۔ یہ تو کھجوروں سے اتنا پیار کرتے ہیں، کھجوریں کھاتے ہیں، گٹھلیاں ضائع ہی نہیں کرتے، وہ بھی چبا جاتے ہیں، بلکہ ان کو گرینڈ کر کے کہتے ہیں اس میں بھی شفا ہے۔ سنیوں کو آپ کھجوریں خود کھائیں، گٹھلیاں دے دیا کریں۔ نمازیں آپ کے ادھر تو کھانا ادھر کیوں؟ رکوع آپ کے ادھر تو کھانا ادھر کیوں؟ سجدے آپ کے ادھر تو کھانا ادھر کیوں؟ میں نے کہا نمازیں بھی ادھر تو کھانا بھی ادھر۔ چلو جتھے جتھے سنیاں دے کوئی ماڑا آوے اتھے بھی بولیا کرو سبحان اللہ، کیونکہ یہ ہم پہ دھبا ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں ہم نے پڑھنی نہیں بس ہماری قائم ہے، ہماری قائم۔ وضو ایسا کیا ہے معاذ اللہ تو کہتے ہیں جو ٹوٹے نہ، نماز ہی ایسی پڑھی ہے جو چھوٹے نہ۔ حاجی صحیح صاحب ان کی سعادت دیکھ لیں، کہتے ہیں جی نماز ہمارے پیر صاحب نے وضو ہی ایسا کروایا ہے جو ٹوٹے ہی نہ۔ میں نے کہا یہ مجھے بتائیں کہ مصطفیٰ سے پڑھ کر بھی کوئی مرشد ہے؟ میرے نبی سے بڑھ کر بھی کوئی پیر ہے؟ میرے نبی نے تو یہ فرمایا کہ صحابہ بتاؤ، اگر کسی کے گھر کے آگے سے نہر گزر رہی ہو تو وہ 5 مرتبہ اپنا منہ دھوئے، اس کے چہرے پہ کوئی میل رہتی ہے؟ صحابہ نے عرض کی آقا جی نہیں، تو فرمایا پھر سنو، جو 5 نمازیں پڑھے 5 مرتبہ وضو کرے گا اس کے چہرے پہ بھی میل کوئی نہیں رہے گی۔ جی بلکہ میں نے تو اس طرح بھی پڑھا ہے جو منہ دھوتا ہے اس کے منہ کے گناہ سارے جھڑ جاتے ہیں، جو کلی کرتا ہے اس کے جو اس نے زبان سے جو گناہ کیے ہیں وہ سارے جھڑ جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے تو جو ہاتھ سے گناہ کیے ہیں وہ سارے جھڑ جاتے ہیں۔ ایسا وضو کروایا جو ٹوٹے ہی نہ۔ میں نے کہا میرے نبی نے تو کہا 5 مرتبہ کر، بلکہ وضو کے اوپر پھر وضو کر، بڑی برکتیں ہیں۔ اچھا جی، قائم کیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قائم کرنے کے لیے پہلے پڑھنا ضروری ہے، پڑھنے کے بعد اس کا بچنا ضروری ہے۔ 2 چیزیں موجود ہوں تو پھر ہوتی ہے قائم۔ پھر کیا ہوتی ہے جی؟ کیا قائم ہوتی ہے؟ نماز۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، اگلی چیزیں آپ کو لذت دیں گی۔ یہ تھوڑا سا مشکل میٹر تھا، آپ اندازہ فرما لیں کہ پہلے پڑھیں تو پھر بچائیں، بچائیں تو پھر قائم کریں۔ آپ یہ بتائیں نمازیں پڑھی ہوئی بھی مردود ہوتی ہیں، قیام کیے ہوئے بھی مردود ہوتے ہیں، سجدے بھی ریجیکٹ ہوتے ہیں، کیا قیام و قعود ریجیکٹ ہوتے ہیں؟ اس میں پڑھا ہوا قرآن بھی ریجیکٹ ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے ہوتا ہے، میں کہوں گا جی کہاں سے؟ آپ قرآن سنائیں گے، آپ کہیں گے جی وَإِذْ قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، وَإِذْ قُلْنَا يَا
فرشتوں جب ہم نے تم سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا، جس نے سجدہ نہ کیا وہ تھا ابلیس۔ لفظ کیا ہے قرآن کے؟ الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ وہ اکڑ کے کہنے لگا میں نے نہیں سجدہ کرنا۔ اب چھوٹی سی بات ہے، لذت بڑی آئے گی۔ اندازہ فرما لیں کہ عبادتیں مردود ہوتی ہیں عبادتیں مردود، پر کب اللہ نے کہا سجدہ کر؟ یہ اتنا سجدے کرنے والا تھا، اس نے چپے چپے میں سجدہ کیا، مشرق میں سجدے کیے، مغرب میں سجدے کیے، جنوب و شمال میں سجدے کیے، بلندی و پستی میں سجدے کیے۔ اتنا عبادت گزار تھا کہ جنت میں آتا جاتا، بڑا اس کا سلسلہ تھا جنت میں آنے جانے کا، جنت میں آتا جاتا، بڑے سجدے کیے، اور شاہ جی اتنے سجدے کیے کہ جنت میں رہتا۔ رب نے کہا بڑی عبادت کی مالک، بڑی اور تیری ہی عبادت کی۔ فرمایا میرے کہنے پہ اب میرے نبی کو سجدہ کر، اور وہ بھی تعظیمی۔ وہ کہنے لگا جی میں نے نہیں کرنا۔ اللہ نے فرمایا چل تم مردود ہے، فخرج فإنک رجیم، میری جنت سے باہر نکل جا۔ اچھا بڑا عبادت گزار ہو، اس کی عبادتیں ریاضتیں ضائع ہوتی ہیں، مردود ہوتی ہیں، ریجیکٹ ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اللہ کی عبادت تو کرتا ہے، نبی کی تعظیم نہیں کرتا۔ مجھے آپ اپنی ایمانداری سے ارشاد فرمائیں، جو اتنی عبادت کرے تو آدم کی تعظیم نہ کرے، ساری عبادتیں مردود ہیں، تو جو آدم کے امام کی تعظیم نہ کرے، میرے تیرے آقا کی تعظیم نہ کرے، اس کی عبادتیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ پڑھی تو ہیں اس نے، عبادتیں تو کی ہیں، نمازیں تو پڑھی ہیں، لیکن بچی نہیں، بچتی تو قائم ہوتی۔ آئیے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنی طرف دیکھیں، ہم کسی پہ بلیم نہیں کرتے۔ آپ میری طرف دیکھیں، میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں، تو مل کے ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ نماز میں خیال مصطفیٰ آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، میں کہتا ہوں ایسی نماز بتا دو جس نماز میں نبی کا خیال نہیں آ سکتا۔ ان کے نزدیک نماز میں خیال آئے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، ہمارے نزدیک کوئی ایسی نماز ہے ہی نہیں جس میں نبی کا خیال نہ آئے، اور جس میں خیال یار نہ ہو، مصطفیٰ کا خیال نہ ہو، نبی پہ سلام نہ ہو، نبی پہ درود نہ ہو، ہماری وہ نماز ہوتی نہیں، ہماری وہ نماز ہوتی نہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے اندر نبی کو یاد کرتے ہیں، نماز پڑھتے جاتے ہیں اور اس کو بچاتے جاتے ہیں۔ جب وہ بچاتے جاتے ہیں پھر وہ نماز قائم ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم سنیو تمہیں مبارک ہو، تم نماز میں ثنا رب کی کرتے ہو، سلام اور درود مصطفیٰ پہ پڑھتے ہو۔ کوئی ایسی نماز، اچھا جب جو بندہ ثنا پڑھے کہ جس میں تو صرف اللہ کی یاد آئی، اچھا اس کے بعد تعوذ پڑھے، میں نے کہا جب تعوذ پڑھا تو شیطان کی یاد آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی آئی ہے جی۔ میں کہا شیطان کی یاد آئی ہے تو نماز باقی رہی ہے؟ جی باقی رہی ہے۔ میں نے کہا شیطان کی یاد آئے تو نماز باقی ہے؟ تو میں نے کہا جو محبوب الرحمان ہے اس کی یاد آئے تو پھر نماز معذلہ فاسد ہو جائے گی۔ آئیے ایک حدیث پڑھ کے میں اپنی بات کو مکمل کروں۔ امام بخاری حدیث کو لائے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے وصال کے ایام بالکل قریب ہیں۔ میری سرکار نے تاجدار صداقت، نقش بندیوں کے تاجدار، سنیوں کے پیشوا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کہا کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو، اور یقین جانے میں نے تو اس طرح بھی حدیث پڑھی ہے، میری سرکار نے حضرت عائشہ صدیقہ تیری اور میری روحانی امی جان آپ سے کہا ابو بکر سے کہیں میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر امامت کروائے۔ عائشہ کہتی ہیں میرے بابا جان بڑے رقیق القلب ہے، ان سے یہ معاملہ نہیں ہوگا، وہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کر امامت کروائیں تو آپ کسی اور سے کہہ دیں۔ میری سرکار نے دوبارہ فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ نے پھر تکرار کیا، میری سرکار نے ابو بکر سے محبت کا پھر اظہار کیا، فرمایا جاؤ جا کے کہو۔ تو عائشہ کہتی ہیں میرے بابا کا دل بڑا نرم ہے، وہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ کسی اور کو آقا فرما دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے میری سرکار نے فرمایا عائشہ کس طرح کسی اور کو کہہ دوں؟ میں تو کہہ دوں اللہ نہیں مانتا کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی
میرے مصلی سے میرے بعد کھڑا ہو۔ اللہ اکبر۔ اب ابو بکر کھڑے ہوئے، دیکھیں ادھر ہمارے ادارے کے پڑھے ہوئے، بلکہ اسی مسجد کا ادارہ ہے، یہاں کے پڑھے ہوئے بچے آ کے قرآن پاک سنائیں۔ میں نے یہ بچے بیٹھے ہیں، رات کو میں نے پہلے ان کے پیچھے وہ نماز پڑھی، پھر تراویح کی سیٹنگ کر کے رات کو رضوان کی سلطانی کی تھی ادھر باری، میں نے ان کے پیچھے دیکھا یہ چھٹا سپارہ انہوں نے بھی شروع کر لیا، ادھر سے تراویح پڑھ کے پھر میں ادھر آیا ہوں، یہاں پہ بھی حفاظ کرام پڑھا رہے ہیں۔ اگر میرا کوئی اسٹوڈنٹ، میرا شاگرد مصلی پہ کھڑا ہو تو میں بڑے ذوق سے سننے کے لیے پیچھے آتا ہوں۔ مجھے بتائیں، جو شاگردی مصطفیٰ کا ہو، جو صحابی مصطفیٰ کا ہو، جو میرے نبی کا پہلا غلام ہو، جو میرے نبی کی خطابت کا پہلا ثمرہ ہو، جو میرے نبی کے بعد میرے نبی کے مصلی کا وارث ہو، جو میرے نبی کی امامت کے بعد حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کے امامت کرنے والا ہو، جب اس نے امامت کروائی نا، میری سرکار نے اس طرح بڑی محبت سے نہ اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا، میں دیکھوں میرا ابو بکر میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے کتنا سونا لگ رہا ہے، کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ اور جب اس طرح میری سرکار نے حجرے کا پردہ اٹھایا نا تو نور چھن چھن کے باہر آیا، اور خدا کی قسم صحابہ نے، لوگ تو کہتے ہیں نا خیال مصطفیٰ آئے تو نماز ٹوٹتی ہے، میں نے کہا پڑھو بخاری، وہاں خیال نہیں آیا، وہاں تو آمینہ کا لال خود تشریف لایا ہے، وہاں تو آمینہ کا لال خود تشریف لایا ہے، تو آمینہ کا لال خود آئے تو صحابہ کی نماز نہیں ٹوٹتی۔ آج کوئی بندہ کہتے ہیں کہ خیال مصطفیٰ آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، مجھے کوئی بندہ ثابت کر کے دکھائے کہ نبی کے خیال کے بغیر کوئی نماز پڑھے، ثنا پڑھے، تعوذ پڑھے، تسمیہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، چلو سورۃ اخلاص ہی پڑھ لیتی، کسی جگہ پہ نبی کا ظاہری طور پہ ذکر نہیں آیا۔ میں نے کہا تم سورۃ اخلاص پڑھو، جب قل کہو گے نا اللہ کا ذکر بعد میں آئے گا، محمد کی بولی کا ذکر پہلے آئے گا، تو نبی کی یاد کے بغیر تو نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ بلکہ میری سرکار نے فرمایا صحابہ نماز اس طرح پڑھو، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح میں محمد کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہوں۔ صحابہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، ساتھ ساتھ مصطفیٰ کو بھی تکتے تھے۔ اے تن میرا چشمہ ہوئے، میں مرشد ویخ نہ رجا ہوں، اے تن میرا، وہ فرمانے صرف آنکھیں نہیں، تن سارے چشمہ ہو، ہم مصطفیٰ کو تکتے ہی رہیں ہیں، جنہ نہیں ڈٹھا ہو کرن گلا، وہ جنہ ویخ لیا ہو تے بول دے ہی نہیں، وہ جڑے راز حقیقتاں دا جان گئے نے وہ تے راز حقیقتاں دا کھول دے ہی نہیں۔ باتیں تو وہ کرتے ہیں جنہوں نے دیکھا نہیں، جنہوں نے دیکھا ہے وہ تو کہتے تھے کہ سورج اگر ڈوب رہا ہے تو ڈوب رہے، اگر غروب ہوتا ہے تو ہوتا رہے، ہم نے تو یار کا جلوہ دیکھنا ہے۔ جی ڈوب گیا تھا، جی ڈوب گیا تھا، پھر کیا ہوا تھا؟ مولا علی فرماتے ہیں ڈوب گیا تھا پر یہ بھی چاند ہے، وہ سورج ہے، یہ بھی سورج ہے، یہ سورج جو ہے نا یہ غریبوں پہ روشنی پہلے کرتا ہے، وہ بلندیوں پہ روشنی پہلے کرتا ہے۔ نیویاں دا پراؤنا ہے ساڈا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے ویخ دے رہ گئے، اس طرح کر کے دیکھتے رہے۔ نماز قضا ہونے جا رہی ہے، فرمایا نماز قضا ہو پھر ادا ہو، آنکھوں کی قضا کب ادا ہو۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے نمازیں پڑھی، اور یقین فرمائیں جب میری سرکار نے علی المرتضیٰ کو روتے دیکھا نا، آنکھوں سے قطرہ آنسو کا نکلا، اور سرکار کے گورے گورے رخسار بلا تشبیہ و تمثیل، جس طرح پھول کی پتی پہ شبنم کا قطرہ نہیں ہوا کرتا اس طرح گرا ہے۔ سرکار نے ماذا کے نین کھولے، فرمایا علی روتے ہو؟ جی حضور۔ فرمایا میرے ہوتے ہوئے کیوں روتے ہو؟ عرض کی حضور سورج غروب ہو گیا اور میں نے تو عصر کی نماز ادا کرنی تھی۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا تم نے ظہرین نہیں پڑھی؟ سنیے کبھی ظہرین کے نہیں؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا ظہرین نہیں پڑھی، علی علی کرنے والے ظہرین پڑھتے ہیں، مغربین پڑھتے ہیں، ظہرین نہیں پڑھی یہ نہیں کہا، اور یہ نہیں کہا مغربین نہیں پڑھنی یہ نہیں کہا۔ سرکار فرمایا اثر پڑھنی ہے؟ جی آقا پڑھنی ہے۔ فرمایا میں اثر پڑھاؤں گا چونکہ میرا اثر ہے سورج پہ، ہے میرا اثر سورج پہ۔ اچھا میری سرکار نے اس طرف دیکھا اور دعا کے لفظ ہے، حضور نے ہاتھ اٹھائے، اللہم طاعتی کا و طاعتی رسولی کا، مولا یہ علی تیرے اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا، چھڈی نماز ہے تو اطاعت اللہ تو اللہ کے رسول دی ہو رہی ہے، اور اشارہ ہی کیا، جب اشارہ کیا نا تو سورج اثر کے مقام پہ آیا، جو سورج کو کھینچ کے غروب ہونے کے لیے کھینچ کے لے کے جا رہے تھے، محتاط روایت بھی کہوں تو 12,000 فرشتہ
فرشتہ تو ایک نہیں، ہمارے کہنے پہ ہماری مرضی کے مطابق کام کرتا. مثلا ہم اس فرشتے کو کہیں ہماری بدی کوئی نہ لکھنا، یہ مانتا ہے ہماری بات؟ یہ اس کو کہ بس تو نیکیاں لکھتا جا، یہ مانتا ہے؟ نہیں. سرکار نے اشارہ کیا، 12,000 فرشتہ جو کھینچ رہا تھا سورج کو، جب حضور نے اشارہ کیا نا، سورج ان 12,000 فرشتوں کو کھینچ کے لے گیا سر کے مقام تک. فرشتے آپس میں حیران ہیں، ساری زندگی ہو گئی اس کو کھینچتے ہوئے، آج یہ ہمیں کھینچ کے لے جا رہا ہے. ایک نے کہا نا اس نے اتنی پاور کہا یہ ہمیں کھینچے. اس نے نہیں کھینچا، مصطفیٰ کی انگلی نے کھینچا ہے. دوسرے کہا توجہ نہیں کی، انگلی نے نہیں کھینچا، مصطفیٰ کی انگلی کے اشارے میں کھینچا ہے. تڑپ جاؤ گے جملہ سن کے. اور جس مصطفیٰ کی انگلی کے اشارے کی یہ پاور ہے، اس مصطفیٰ کے پورے پنجے کی پاور کا عالم کیا ہوگا؟ جس کے پورے پنجے کی پاور کا یہ عالم ہے، اس کے ایک دستے بازو کی پاور کا عالم کیا ہوگا؟ جس کے ایک دستے بازو کی پاور کا یہ عالم ہے، سر سے لے کر قدمین مبارک تک اس کے ایک تن کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اگر سر سے لے کر پاؤں تک، قدمین تک ایک تن کی طاقت کا یہ عالم ہے، مجھے بتاؤ جامعہ مسجد نور مدینہ میں بیٹھنے والوں، پھر 5 تن پاک کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ نماز پڑھنی ہے، بچانی ہے، اور بعد میں قائم. پڑھنی تو سب نے بتائی، بچانی کس نے بتائی؟ ابو بکر نے. ہاں میں آپ کا یہ ذوق دیکھ کے بڑے بھی ہو تو 30 سیکنڈ لوں گا آپ کے. اللہ کی قسم پڑھی ابو بکر نے بھی ہے، پڑھی عبداللہ بن ابی نے بھی ہے. نام ابو بکر کا بھی عبداللہ، نام منافقوں کے سردار کا بھی عبداللہ. ابو بکر نے پڑھی ہے، بچانا آتا ہے. عبداللہ بن ابی نے پڑھی ہے، نماز بچانی نہیں آتی، اور جس کو بچانی نہیں آتی اسے قائم کرنی نہیں آتی. مجھے کہنے دیں، پڑھی یزید نے بھی ہے نماز، پڑھی حسین نے بھی ہے. ہائے ہائے ہائے، پڑھی یزید نے بھی ہے اور پڑھی حسین نے بھی. اور یزید کو بچانی نہیں آئی، حسین کو بچانی بھی آئی ہے، نبھانی بھی آئی ہے. اللہ اکبر. اچھا ایک بار چلو نعرہ، پتہ نہیں بچہ نعرہ لگانے لگا تھا، میں نعرہ لگاتا ہوں آپ جواب دے دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شاخان مصطفیٰ. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، سنی نمازیں پڑھتے بھی ہیں اور ان کو بچاتے بھی ہیں، اور پھر جس کی بچتی ہے انہی کی نماز قائم ہوتی ہے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. تعظیم مصطفیٰ میں، محبت مصطفیٰ میں، مودت اہل بیت میں، محبت صحابہ میں اللہ ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ. آمین.